अस्सलाम वालेकुम। जाहिल मौलवी यूसुफ रज़वी अल मारूफ मौलवी टोका की एक इंतहाई जहालत पर मबनी कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई। सबसे पहले आप ये सुन लें। जुम्मे तो बाद जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं आप जान रहमत पे लाखों सलाम जेड़ा ना सहाबा दे दौर तो चले आंदे या बाद के ने पढ़े सहाबा दे दौर ये जान रहमत पे लाखों सलाम साहब इकराम जुम्मे के बाद पढ़ते हैं जी जी हाँ। खड़े थी और क्या हवाला इंदा कोई यूसुफ रज़वी ज्यादा जी यूसुफ रज़वी ज्यादा जी बैठे इंदा हवाला कितना है हवाला ये किताब है यूसुफ रज़वी ज्यादा पे यूसुफ रज़वी आदे पे वे मैं के भी जड़ा इंदा हवाला केड़ी किताब है भी हदीस केड़ी किताब है कुरान पाक दे विच आंदा है जी अल्लाह फरमांदा सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम जी उन लोकां दे राह ते चलो ते उन लोकां ले काम करो जी जिन्हां ते अल्लाह ताला दा इनाम है ठीक ते जिन्हां ते अल्लाह ताला दा इनाम है उन्हां विच मैं भी है तू तो है उन्हें मैं तू हुज्जत बन सकता दलील बन सकता इन्हें वास्ते बिल्कुल बनना मैं कुरान पाक की आयत पढ़ के तंदर समझाना अल्लाह अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन यार वशुहदाए व सालिहीन तुसा आखे ना हसन उलाइक रफीका तुसा आखे ना जेड़े अल्लाह दे नेक बंदे हुंदे ने नेक बंदे जी जी उन्हां दी जेड़ी गल हुंदी ने उन्हां जेड़ी बात फेल हुंदा हुज्जत है जी कुरान दी नस है और कुरान दी नस ते दे मैं पूछदा मैं तुसा आखे ना सहाबा इकराम पढ़दे हन ते ए तो कहीं हदीस विच हो सी ना मैं तन कुरान सुनान दे तेरी मैं बहन ये तन समझ नहीं आ रही मेरी गल दी देखा ना ये तू आदि मैं नेक बंदा गालां की पढ़दा पिया तन मैं समझ आंदी तू कुरान दा इनकार कीती है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान दा इनकार नहीं करदा पिया तू का बेईमान हो जा बेईमान ना काफिर हो जा तू देखा ना तू गालां ना कढ़ यार मसला दस मैनू हदीस सुना हदीस सुना दे करी जाए भी सहाबा इकराम पढ़दे हन जोर दे बाद दुरूद शरीफ उर्दू वाला हेलो दोस्तों, बरेलवियों के मौलवियों की जहालत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कह रहा है कि ये सहाबा इकराम पढ़ते थे जो जुमा के बाद हम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये जो हम नारे मार रहे होते हैं और स्पीकर पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, ये कहता है कि ये सहाबा इकराम पढ़ते थे। इस जाहिल को इतना नहीं पता कि सहाबा इकराम की ज़ुबान अरबी थी, उर्दू या फ़ारसी नहीं थी। इसमें तो उर्दू और फ़ारसी के अल्फाज मिक्स हैं, तो सहाबा इकराम की तो ये ज़बान ही नहीं, फिर सहाबा इकराम कैसे पढ़ते थे। और आगे से फिर कॉल करने वाला कहता है कि यूसुफ रज़वी साहब इस बात की दलील क्या है। कहता है कि यूसुफ रज़वी ही इस बात की दलील है। क्या कोई शख्स भी किसी बात की दलील हुआ करता है? दलील तो होती है या कुरान से होती है या सुन्नत से होती है। ये दावा कौन कर सकता है कि मैं खुद दलील हूँ? मालूम होता है कि इनसे बड़ा बेशरम, बेहया और जाहिल इंसान इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आगे से कॉल वाला कहता है कि यूसुफ रज़वी साहब आपकी बात दलील बन सकती है। आगे से मौलवी टोका साहब कहते हैं हाँ मेरी बात दलील बन सकती है। और आगे से इल्म का समंदर मौलवी टोका जो टोका उठाकर कहता है हवाला गलत हो मेरा खून माफ, टोका मारकर मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। आप टोका ही खटखटा सकते हैं क्योंकि आपके पास ना कुरान है ना सुन्नत है। आगे से ये जाहिल मौलवी किस तरह का जवाब दे रहा है और आगे से आयत का माना गलत कर रहा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इसका माना ये करता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि इनाम करदा लोग जो हैं उनके रास्ते पर चलो। हालांकि ये दुआ है, इंसान नमाज के अंदर सूरत फातिहा पढ़ता है और ये दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जो तेरे इनाम करदा लोगों का रास्ता है। ये सिरे से माना ही गलत कर रहा है। इससे भी आप जहालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद आप देखें आयत पढ़ता है वल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लें, वल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन पढ़ता है। ये जाहिल को ये नहीं पता कि कुरान की आयत ऐसे नहीं है, बल्कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन, ये आयत कुरान की है। जब तुम कुरान के नज़दीक ही नहीं जाओगे, बुजुर्गों की कहानियां बयान करोगे, तो फिर तुम्हें कुरान कहाँ से आएगा? तुम्हें तो ऊपर से देखकर कुरान पढ़ना नहीं आता और तुम लोगों को दरस देते हो और पैसे बटोर बटोर कर लोगों का ईमान ज़ाया करते हो।
اور دوستو جب کال کرنے والا شخص اس بات کا اصرار کرتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے کوئی دلیل تو دیجئے، تو آگے سے یہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، اسے بہن کی گالی دیتا ہے۔ کیا یہ علماء ہوتے ہیں جو ایسے گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں؟ یہ علماء نہیں ہوا کرتے۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے میں تجھے قرآن بتا رہا ہوں، تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، تو کافر ہے۔ پہلے تو مولوی یوسف رضوی تو خود کافر ہو چکا ہے، کیونکہ تو نے ایک مسلمان پر کفر کا فتویٰ داغا ہے، اور وہ مسلمان تھا، کافر نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو کافر تو ہے۔ یہ تھے علامہ یوسف رضوی صاحب، المعروف مولوی ٹوکا والی سرکار۔ ان کی اصلیت تو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ اس کے اندر اب غیرت کا مادہ ہوا تو یہ سٹیج پر بڑھ کے نہیں مارے گا کہ جب جنگلوں میں جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارے پہاڑ اور درخت پڑتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ٹوکا کھٹکھٹا کر کہتا ہے حوالہ غلط ہو۔ جب تمہیں قرآن کی قاف کا نہیں پتا، سنت کی سین کا نہیں پتا، اور سینکڑوں کے مجمع میں بیٹھ کر تم لوگوں کو درس دیتے ہو، یہ صرف اور صرف تمہارے پیسے کا چکر ہے۔ یہ تم نے لوگوں کا ایمان اور عزت اور مال لوٹنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو، لوگوں جو گھروں سے کھا کے آتی ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں، جو چھوڑ کے آتی ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں۔ میرے سامنے آنے والوں، عبد القادر جیلانی کی نگاہیں تمہارے باطن کو ظاہر کی طرح دیکھتی ہے اور ظاہر کو باطن۔ وجہ تو یہ ہے کہ یہ دعوے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ ہی دلوں کے راز جانتا ہے۔ جو ان مولویوں کے لیے جو روزانہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکھی کا پر اڑا کے لے جائے، اللہ کے سوا نہ کوئی مکھی بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی مکھی کسی کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ چھوڑا نہیں سکتا، مکھی کا پر بنا نہیں سکتا۔ دوستو بریلوی مولویوں میں سے ایک بڑھ کر آپ کو جاہل ملے گا۔ اب یہ اپنے آپ کو مفتی حنیف قریشی صاحب مدظل العالی حافظہ اللہ تعالی کہلواتے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں یہ غوث پاک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر شریعت کی مہر نہ ہو تو جو تم گھروں سے کھا کر آتے ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں۔ آپ سوچ کر بتائیے، ایمان سے بتائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ کسی صحابی کے بارے میں کہا ہے مجھے پتا ہے کہ تم جو کھا کر آئے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اسی بات کا پتہ ہوتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتے تھے غیب کا علم تو اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کس طرح بتا سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر سے کیا کھا کر آیا ہے؟ تمہارے اندر غیرت مر چکی ہے، میں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اور دوستو آگے سے مذاق بنا رہا ہے، دلوں کا حال جاننے والا اللہ ہے، دلوں کا حال جاننے والا اللہ ہے، تمہارا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا انہو علیم بذات الصدور، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سینوں کا حال جاننے والا صرف اور صرف میں ہوں، اور یہ قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت کا معنی کرتے ہوئے کہتا ہے یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے کہ یہ کسی کا لطیفہ سنا رہا ہو، حالانکہ قرآن مقدس کی آیت کا معنی کر رہا ہے۔ اس سے شرم نہیں آئی؟ قرآن کی آیت کا معنی ہے لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو درکنار، اگر میری بنی ہوئی مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز لے جائے یہ تو اس سے بھی یہ نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ مانگنے والا بھی کمزور ہے، دینے والا بھی کمزور ہے، کیونکہ میں تو شازور ہوں اور مانگنے والا کمزور ہوتا ہے۔ شازور دے سکتا ہے، کمزور نہیں دے سکتا، یہ دونوں کمزور ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا معنی ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ نے بے غیرتی کی انتہا کی ہے۔ قرآن کی آیت کا معنی آپ نے مذاق میں اڑا دیا، آپ کو ہم مسلمان کیسے مان لیں؟ پاک فرماتے ہیں میں نے جہنم کا رجسٹر خود دیکھا ہے، میرے کسی چاہنے والے کا اس میں نام نہیں ہے۔ جہنم کا رجسٹر دیکھ لیا اور اس میں ان کے کسی مرید کا نام نہیں ہے، یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ اور سے پاک فرماتے ہیں جس طرح آسمان کا سایہ ساری زمین پر ہے، میرا سایہ ہر مرید پر ہے۔ تم لوگوں نے شریعت کا مذاق بنایا ہوا اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہو۔ اہل بدعت ہو۔ اہل سنت جو ہے وہ کتاب کو مانتا ہے، قرآن مجید کو، سنت کو مانتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس طرح کے معاملات شریعت میں نہیں ہے۔
نہیں ہے. وہ آج کا مولوی تھا تمہارا اجمیر کا یا ہندوستان کا یا پاکستان کا جو کھیروں پر اپنے دین بنا لیتے ہیں, وہ تو اللہ کے ولی تھے, وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا تو ایسا تصور نہیں ہے. یہ بہت خطرناک ہے. یہ یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ ہے جو ہمارے نام نہاد علماء جنہوں نے علماء کا گیٹ اپ اختیار کیا ہوتا ہے, وہ لوگ ممبر رسول پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, اللہ کے عظیم بندے, مواحد بندے, متبع سنت بندے, شریعت کی پاسداری کرنے والے, ان کے متعلق بے پر کی اس طرح اڑائی جاتی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا اختیار بھی لے کر ان کو دے دیا جاتا ہے, رسول اللہ کے اختیارات اور مقامات بھی لے کر ان کو دے دیے جاتے ہیں, اور پھر باقی بھی سارے معاملات انہی کے سپرد کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں عبد القادر قادر ہے, مجھے ہور کسے قادر دی لوڑ نہیں, بغداد دیاں گلیاں کافی نے, سانو جنت جان دی لوڑ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوستو ہماری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. جب یہ قرآن پر بہتان باندھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رتبہ کم کر دیتے ہیں, اور شیخ عبد القادر جیلانی کا رتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر کر دیتے ہیں, یا پھر اللہ تعالی کے برابر لا کر اپنے بابوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, اس وقت ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے, اس وقت ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے, اور اس وقت ہم اپنی زبان کو بھی استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور تم جتنا لوگوں کو قرآن و سنت سے گمراہ کرو گے اور دور کرو گے, ہم اتنا قرآن و سنت کا بول بالا کریں گے. آج بھی میں آپ لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. یہ آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں, خود قرآن و سنت کا مطالعہ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں گے. جب تک آپ قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کریں گے, ان مولویوں کی بات مانیں گے, یہ آپ کو شرک میں مبتلا کر دیں گے, بدعات میں مبتلا کر دیں گے, رسومات میں مبتلا کر دیں گے. اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں, خود قرآن و سنت کا مطالعہ کیجئے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے, قرآن و سنت کی ہدایت پر عمل کیجئے. یہی سیدھا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.